الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سائبان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، مسجد ہادہ کی انتظامیہ کمیٹی اور گگو منڈی کے میرے مسلمان اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں،
آپ کی اس مسجد میں اس ناچیز کی پہلی حاضری ہے۔ مسجد کی بیوٹی، وسعت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اتنی کھلی اور بڑی مسجد میں آپ کی حاضری کو دیکھ کر تھوڑا سا مایوسی بھی ہوئی۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا۔ اللہ نے پہلے ہمیں بن مانگے جنت دی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب اللہ نے کہا کہ جاؤ، اب تم اس جنت کو کما کر حاصل کرو تاکہ تمہیں اس کی قدر ہو۔ ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ اللہ نے چلایا ہے۔ قرآن مجید کی شکل میں قیامت تک کے لیے ایک دستور حیات بھی ہمیں عطا کیا۔ اس کی تفہیم کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی بھی قرآن کے ساتھ جوڑ دی تاکہ ہم قرآن کی عملی تفسیر کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اس کے معنی اور مفہوم کو متعین کر سکیں۔ پھر دنیا میں چونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، ہم نماز پڑھیں اس کا بھی اختیار ہے، نہ پڑھیں اس کا بھی اختیار ہے۔ دنیا میں اللہ فوراً نہیں پکڑتا، لیکن اس کی مرضی ہے، کبھی ایسا کر بھی لیتا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، کافر کو بھی مہلت دیتا ہے اور مومن کو بھی مہلت دیتا ہے، لیکن دونوں کی مہلتوں میں ارادے کا، مقصد کا فرق ہوتا ہے۔ کافر کو اللہ اس لیے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ یہ اور کر لے، کفر میں اور آگے بڑھ جائے۔ پھر جب ہم اسے پکڑیں تو ہر دیکھنے والا کہے گا کہ یہ اسی کے لائق تھا، اسی کا مستحق تھا۔ اور مومن کو اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ صحابہ کرام کو اس چیز کی اتنی فکر رہتی تھی، حالانکہ جو کام آج ہم کرتے ہیں نا، صحابہ کہیں زیادہ اس سے کام کرتے تھے۔ نماز وہ نہیں چھوڑتے تھے، روزہ وہ نہیں چھوڑتے تھے، جہاد وہ نہیں چھوڑتے تھے، قرآن کی تلاوت وہ نہیں چھوڑتے تھے، صدقات خیرات دینا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے باوجود وہ پریشان ہوتے تھے کہ جنت کیسے ملے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، اکثر آپ کی خدمت کرتے، پانی کا لوٹا بھر لیتے، آپ کے ہاتھوں پہ ڈالتے تاکہ آپ وضو کریں اور ہمیں آپ کی خدمت کا ثواب ملے۔ ایک دن وضو کروا رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لأحبک، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ادھار نہیں رکھا، آپ نے فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ،
معاذ اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن سے اللہ کا رسول بھی محبت کرے۔ اللہ کے حبیب نے ایک دن حضرت معاذ کے لیے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کا ایک علماء کا گروہ وفد اللہ سے ملاقات کرے گا۔ میری امت میں علماء کا ایک وفد اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس وفد کی قیادت معاذ بن جبل کریں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء کے اس وفد کے لیڈر ہوں گے، قائد۔ اتنا رتبہ پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، روتے ہوئے عرض کی، اللہ کے رسول میرے دل میں ایک ایسا روگ ہے، اس روگ نے مجھے اندر سے کھا کھا کے کھوکھلا کر دیا۔ ہی اسقمتنی و امرضتنی و اسقنتنی، مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا، بوڑھا کر دیا، مجھے اندر گھن کی طرح وہ روگ، وہ غم، وہ صدمہ گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ دیکھیے بڑا فرق ہے۔ آج ہم اگر ہاتھ سینے پہ باندھے نا تو ہم کہتے ہیں ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہم رفع الیدین کر لیں، آمین اونچی کہہ لیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے اعمال اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ لیکن یہ بھی میں قسماً کہتا ہوں، اللہ کے رسول کے صحابہ نماز اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ایک رتی برابر بھی فرق نہیں۔ لیکن وہ اپنے اعمال پر اترانے اور خوش ہونے کے بجائے روتے ہوئے اللہ کے رسول سے حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، وہ روگ یہ ہے جو میرے دل میں لگا ہوا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اللہ کے رسول دن رات ایک ہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ جنت میں کیسے جائیں گے، جنت کیسے ملے گی۔ کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ذکر، کوئی کام ہمیں ایسا بتا دیجئے میں وہ کروں اور اللہ جنت دے دے۔ صحابہ کرام جتنا حریص جنت کا اس مخلوق میں کوئی نہیں۔ یقین مانیے سامنے جنت جب ان کو نظر آتی، دنیا کی ان کی نظر میں کوئی قیمت نہ رہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھا، صحابی کا جنازہ، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، میں پیچھے جنازہ پڑھ رہا، اور اللہ کے رسول نے جو رو رو کر اس صحابی کے لیے دعائیں کی، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، یہ دعائیں مانگی۔ فرماتے ہیں میں نے جنازے میں کھڑے کھڑے دو کام کیے۔ یار لوگوں کے تو 1 منٹ میں 30 سیکنڈ میں جنازہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ میت کا آخری حق، مسلمانوں کے اوپر میت کا آخری حق ہے کہ اسے دعاؤں کے ساتھ رخ سکتا۔ آپ نے فرمایا مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا زندوں کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ نہ تمہارے چاولوں کا، نہ تمہارے گوشت کا، نہ تمہاری روٹیوں کا،
وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، لیکن مولوی وہ دعائیں نہیں دیتا دعا۔ اللہ کے رسول نے جب دعائیں پڑھی، عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے جنازے میں کھڑے کھڑے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو پڑھ رہے تھے میں نے سن کے وہ دعائیں یاد کر لی۔ حفظت من دعائی، اللہ کے رسول کی وہ دعائیں، اب میں نے جو دعائیں یاد کی ہیں، اللہ کے رسول نے ظاہر بات ہے بلند آواز سے جنازہ پڑھایا، جبھی تو پیچھے والا سن کے یاد کر رہا۔ اور دوسرا کام میں نے یہ کیا، تمنا کی میں نے جنازے کے اندر، کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے۔ ان کو نظر آ گیا کہ جو اللہ کے رسول رو رو کر جو دل سے دعائیں نکال رہے ہیں، جنت تو اس بندے کا مقدر بن چکی۔ جب یہ خیال آیا، اب زندگی ہیچ نظر آئی کہ کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا، میری میت، اور اللہ کے حبیب یہ دعائیں میرے لیے تھیں۔ وہ صحابی جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اور ہمارے دامن میں کیا ہے؟ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، جنت میں جانے والی راہ بھی ہم نے بتلا دی، دوزخ کی طرف جانے والا راستہ بھی بتلا دیا، اور انسان کو دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اما شاکرا و اما کفورا، انسان کی مرضی شکر کرے یا کفر کرے۔ جنت والے راستے پر چل کر شکر گزار بندہ ثابت کرے، یا دوزخ والے راستے پر چل کر ناشکری کی راہ اختیار کرے۔ لیکن یہ اختیار صرف دنیا تک محدود ہے، دنیا تک یہ اختیار موجود ہے، ایک وقت ہم سب پر آنے والا ہے، ہم سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اس باری میں ہم سب شامل ہیں، کوئی پہلے جاتا ہے، کوئی پیچھے آتا ہے۔ آج دنیا میں رب العالمین ہمیں دکھاتا ہے، ایک گھر میں پوتے نواسے کی پیدائش ہوتی ہے، خوشیوں کے شازیانے بج رہے ہوتے ہیں، اور برابر والے پڑوس میں کسی پوتے یا نواسے کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں یہ سب ہمیں دکھاتا ہے، بندے تیری بھی باری آنے والی ہے، فکر نہ کر۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اے انسانو تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، جہاں کہیں بھی اپنے آپ کو جہاں بھی چھپا لو، یدرککم الموت، موت کی نظروں سے تم نہیں بچ سکتے، وہ تمہیں آ لے گی، وہ تمہیں پالے گی۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، لیکن وہ پینا سب نے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ارے موت کا یہ ذائقہ تو جس بندے کو بھی ہم نے جان دی ہے،
جس میں ہم نے روح ڈالی ہے اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ کوئی دنیا میں بچ نہ سکا، پیغمبر بھی دنیا میں آئے تو چل بسے، ولی اللہ آئے تو چل بسے، صحابہ آئے تو چل بسے، ہمارے نانے دادا بابا سب چل بسے۔ ہم بھی جانے والے ہیں، جو بھی دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے اگر پھر بھی تم بچ جاؤ گے، اگر موت تمہیں نہ آئی، تم نے 100 سال جی لیا، 100 سال سے اوپر بھی تم نے جی لیا، موت تمہیں نہ آئی، تو پھر بھی ہم نے ایک دن مقرر کیا ہے جس کے بعد زندگی کی ساری بہاریں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دن جسے آپ قیامت کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا والو اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ارے تم دنیا میں زلزلے دیکھتے ہو، کشمیر میں آتا ہے بورے والے محفوظ رہتے ہیں، کراچی میں آتا ہے لاہور والے محفوظ رہتے ہیں، ترکی میں آتا ہے پاکستان والے محفوظ رہتے ہیں، اسلام آباد میں آتا ہے لاہور والے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا اے انسانو، قیامت کا زلزلہ ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں زلزلے آتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت کا جس دن زلزلہ آئے گا ساری زمین کو یک بارگی رب العالمین ہلا کے رکھ دے گا، نہ کوئی ترکی بچے گا، نہ افغانستان بچے گا، نہ 7 براعظم میں سے کوئی ملک نہیں بچے گا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جس جس خطے کا نام زمین ہے یک بارگی پوری زمین کو رب العالمین ہلا کے رکھ دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَاثْقَالَهَا، زمین اپنا سارا ثقل، سارا بوجھ نکال کر اپنی پشت پہ لے آئے گی۔ اندر جتنی معدنیات ہیں، اندر سونے ہیں، اندر چاندی ہے، اندر گندھک ہے، اندر پارا ہے، اندر پیٹرول اور گیسز ہیں، سارا کچھ جو زمین کے پیٹ میں خزانے چھپے ہیں یہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اپنی نظروں سے یہ دیکھے گا اور پریشان ہو کر پوچھے گا ہے اس زمین کو کیا ہو گیا؟ ہم بڑی بڑی اربوں روپے لگا کر کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے تھے، یہاں تیل تلاش کرو، یہاں گیس تلاش کرو، یہاں سونا تلاش کرو۔ آج تو بغیر کسی کو ٹھیکہ دیے زمین میں اپنا پورا پیٹ خالی کر کے اپنے سینے پہ ڈال دیا۔ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہے زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین فرمایا اپنی ساری خبریں دے گی، سب کچھ سنا ڈالے گی، بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل جائیں گی۔ آج دنیا میں ہمارے عہدے، ہمارے منصب اسے چھپا لیتے ہیں، جب تک بندہ کسی عہدے پر رہتا ہے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، جیسے عہدہ چنتا ہے سارے کے سارے اس پر بات کرنے لگ جاتے ہیں، میاں یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ فرمایا اس دن قیامت کے والے دن انسان جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا، رب العالمین زمین کو حکم کرے گا
یہ زمین سب کے حالات سب کے پول کھول دے گی۔ یا اللہ میری پشت پر اس نے فلاں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ کام کیا، فلاں کی چوری کی، فلاں کی جیب کاٹی، فلاں کی عزت لوٹی، فلاں پر یہ ظلم کیا، فلاں کو قتل کیا، ساری خبریں زمین دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے زمین کو یہ آرڈر کیا ہوگا۔ یہ زمین اللہ کے حکم سے ہمارے سارے راز فاش کر دے گی، کوئی عہدہ کوئی منصب ہمارے پاس نہ ہوگا۔ یہ چیزیں رب العالمین آج دنیا میں ہمیں دکھا دیتا ہے۔ ہمارے مرتے ہی سب سے پہلے ہمارا نام مٹتا ہے، ہمارا عہدہ مٹتا ہے، پھر کوئی نہیں کہتا میاں ایسا بولو اس چارپائی میں قاری خلیل پڑا ہے، کوئی نہیں کہتا، سب یہی کہتے ہیں میاں ادب سے آرام سے اٹھاؤ، میت ہے اس کا خیال کرو، چودھری ہو تو بھی میت ہے، عالم ہو تو بھی میت ہے، شیخ الحدیث ہو تو بھی میت ہے، دنیا کا نامور خطیب ہو تو بھی میت ہے، جتنے بڑے منصب والا ہو، لوگ کہتے ہیں میاں میت کو آگے کرو، میت کا سر ادھر کرو، میت کے پاؤں ادھر کرو، میت کا جنازہ پڑھو، میت کو کندھا دو۔ دنیا میں سب سے پہلے رب دکھاتا ہے کہ تیرا نام ہی دنیا سے مٹ گیا ہے، سب نے میت ہو جانا، پھر دیر کس بات کی، غرور کس بات کی؟ ہمارے پاس کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سب کچھ مٹ جانے والی ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ہر چیز پر فنا کی تلوار چل جائے گی، باقی رہنے والی تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ عقیدے بنا کہ بقا صرف اسی کو حاصل ہے، باقی جو بھی دنیا میں آیا ہے مٹنے کے لیے آیا، مٹنے کے لیے آیا۔ میرے بھائی ذرا سوچو، آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو، اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ رب العالمین کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا میں تم نے بڑی کھچڑیاں بنا ڈالی، آج کھچڑی نہیں پکے گی، دال الگ ہوگی، چاول الگ ہوں گے، رائتا الگ ہوگا، آج کھچڑی نہیں بڑھے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں باقی جماعتوں سے لوگوں سے بالکل الگ ہو جائے، مجرم الگ ہو، مجرموں کا ٹولہ کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب دیوان پوری کی پوری زندگی کی سیاہکاریوں کا رب العالمین کھول کے سامنے رکھ دے گا، مجرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مشفقین ڈریں گے، خوف کھائیں گے، اور خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب نے نہ تو چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، سارے کا سارا لکھ مارا۔ میں نے تنہائی میں، خلوت میں، اندھیرے اور تاریکی میں نے کچھ کیا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور خلوت اور جلوت میں کیا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے اپنی زندگی کی ساری کمائیوں کو وہاں موجود پائیں گے، جو کچھ کمایا ہے رب العالمین ان کے سامنے رکھے گا، اور جب اس رجسٹر کو دیکھتے جائیں گے، قرآن کہتا ہے ناکسوا رؤوسہم عند ربہم
اپنے سروں کو رب العالمین کے سامنے شرم کے مارے جھکا کر کھڑے ہوں گے، شرم کے مارے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکیں گے، سر جھکا کے کھڑے ہیں، شرم کے مارے کھڑے ہیں، اس لیے کہ مکر بھی نہیں سکتے۔ گواہ اتنے پکے ہیں، آپ کے کندھے پر بیٹھنے والے کرامن کاتبین کی تحریریں بھی رب کے پاس پہنچ رہی ہیں۔ فجر اور عصر میں جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ان کے رجسٹر بھی رب العالمین کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ سالانہ بجٹ جو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں جو رب العالمین کے ہاں جاتا ہے وہ بھی موجود ہے، اور پھر آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ رب العالمین کے پاس وہ بھی موجود ہوگا۔ ارے مکرنے کا، انکار کرنے کا ایک رتی برابر بھی موقع رب العالمین نے نہیں چھوڑا۔ آپ کی پوری زندگی کو فلما دیا گیا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اللہ کے فرشتے اسے ریکارڈ کر کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ الے پہلے تولا کرو پھر بولا کرو، اہل حدیث و فتوے کم دیا کرو، لوگوں کی ذہن سازی کیا کرو، لوگوں کے ذہن بنایا کرو۔ اللہ کے حبیب نے کیسے لوگوں کی ذہن سازی کی؟ آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی صحابہ سے بھری پڑی ہے، ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ کی ساری باتیں میں ماننے کو تیار ہوں، ساری باتیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک بات کی آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھے اس بات کی اتنی لت پڑ چکی ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج بھی کروں گا، جہاد بھی کروں گا، لیکن صرف ایک گناہ کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ گناہ کی اجازت مانگتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول سے مانگتا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی عادت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام نے وہ چونکہ کھڑا تھا، اس کے قمیض کے دامن کو پکڑا اور یوں نیچے کی طرف کھینچ کے غصے سے اس کو بٹھانے لگے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے مسجد نبوی کے اندر اس طرح کی باتیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، جیسے ڈاکٹر دور سے کسی مریض کو دیکھے نا کہ یہ سیریس مریض ہے، تو وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ اپنی باری پہ آنا، ٹوکن لے کر آنا، پھر وہ فوراً مجمع کو ہٹاتا ہے، اس کو پہلے لاؤ، اس کو پہلے لاؤ، یہ سیریس کیس ہے، اس کو پہلے لاؤ۔ یا بعض دفعہ اتنا سیریس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خود بھاگ کر اس مریض کے پاس جاتا ہے، جو اسٹریچر پہ لیٹا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے میرے پاس آنے دیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اب دیکھیے کتنا فرق ہے۔ آپ نے فتویٰ نہیں لگایا، تیری یہ جرت، تو کافر ہو گیا، تو بے ایمان ہو گیا، تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر زنا کی اجازت چاہتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول سے، جس نے زنا کو حرام کیا ہے اس سے، اس کی حلت کی اجازت مانگتا ہے۔ نہیں، آپ نے ایک مشفق باپ کی طرح اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، شفقت سے ہاتھ کو پھیرا اور 3 دعائیں دی، 3 دعائیں دی اسے۔ اہل حدیثو دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ مولوی آپ کو فرضوں کے بعد روکتا ہے نا، ویسے تو نہیں روکتا۔ ہم نے دعا مانگنی ہی چھوڑ دی، دعا سے تو دنیا کی کایا پلٹتی، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المومن۔ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، 3 دعائیں، ایک دعا دی اللہم طہر قلبہ
اللہ اس کے دل کو پاک کرتا، اس کے دل میں جو غلاظت ہے نا گناہ کی اسے نکالا۔ طہر قلبہ واغفر ذنبہ، اللہ اس نے زندگی میں اب تک جو بھی گناہ کیے تو اسے معاف کر۔ احسن فرجہ، اور آئندہ کے لیے اس کی آبرو کا محافظ بھی تو بن جا، اس کی آبرو کی حفاظت بھی تو کر۔ اب آپ نے اس کا ذہن بنانے کے لیے دعا بھی کر دی اور اس سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ یہ بتا، اگر یہی اجازت جو تو مانگ رہا ہے مجھ سے کوئی اور شخص لے اور وہ زنا کا ارادہ رکھتا ہو، تمہاری ہمشیرہ کی طرف، ماں کی طرف، بہن کی طرف، بیٹی کی طرف، پھوپھی کی طرف، خالہ کی طرف، سارے محرم رشتے آپ نے گنوائے، اس وقت تیرا ریئیکشن کیا ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، میری تو غیرت۔ اب تیر جو نشانی پر لگا تھا، لوہا جب گرم ہو تو چوٹ مارنے کا مزہ بھی جب آتا۔ اب آپ نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے اجازت لے کر کسی کے پاس جائے گا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی یا خالہ ہوگی۔ دوسروں کے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور تیرا رشتہ بڑا مقدس ہے۔ بات اس کو سمجھ میں آئی، بات سمجھانے سے سمجھ میں آتی، فتوے سے اور لٹھ مارنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھانے سے آتی۔ اس کو سمجھ میں بات آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ دن، اس کے بعد زندگی بھر ہم نے اس بندے کو نوٹ کیا، کبھی راستہ بھی چلتا تھا نا، ہم نے اس کو سر اٹھا کے چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ہمیشہ سر جھکا کے چلتا۔ ایک تو نبی مکرم نے جو ذہن سازی اور تربیت کی وہ، اور دوسرا جو آپ نے اسے 3 دعائیں دی، اس کا یہ ثمرہ تھا۔ اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو دعاؤں سے نوازا کر، دعائیں دیا کر۔ میں یقین مانیے اکثر ایک واقعہ میں سناتا ہوں مختلف مجلسوں میں۔ کراچی میں دیوبندیوں کا ایک مدرسہ تھا، ایک پٹھان وہاں اپنے بچے کو لایا کہ جی 10 سال دعائیں مانگتا رہا، شادی کے بعد یہ پہلا میرا بچہ ہے اور میں نے منت مانی تھی کہ اسے حفظ کراؤں گا۔ انہوں نے داخلہ دے دی، 3 سال وہاں اس مدرسے میں پڑھا۔ 3 سال میں اس نے ایک پارہ، جسے آپ اماں کا پارہ کہتے ہیں، آخری سی پارہ، وہ اس نے یاد کیا، اور یاد بھی ایسا تھا کہ جون سی صورت اس سے سنو، ہر صورت میں 10-12 غلطیاں آتی۔ 3 سال استاذوں نے، انتظامیہ نے مشورہ کر کے کہ بھی اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ جو ممتحن اگلے سال آتا ہے دیکھتا ہے یہ تو پچھلے سال بھی تھا، اور ابھی ایک پارے سے آگے بڑھا بھی نہیں ہے، اور غلطیاں بھی اسی طرح ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں جس طرح یہ ڈل ہے شاید سارے بچے ایسے ہوں گے، اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہے۔ اس کے ابا کو بلایا، اس کو بولا بھی اس بچے کو لے جاؤ، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ اس نے بڑی منتیں کی، بولے ہم نہیں پڑھا سکتے، لے جاؤ۔ لے گیا، اٹک سائیڈ پر کوئی کشمیر کے قریب کہیں دیوبندیوں کا ایک دوسرا مدرسہ تھا، اور اس کی رہائش بھی اسی طرف تھی۔ وہاں اس نے جا کے ڈالا، وہاں 3 سال بچہ پڑھا۔ 3 سال پڑھنے کے بعد اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور ایسا یاد کیا اس نے قرآن مجید کو کہ کہیں سے بھی بڑے بڑے حافظ بٹھا کے جو متشابہات والے مقامات ہوتے ہیں وہ بھی سنو، وہ کبھی اٹکتا ہی نہیں۔ پھر آگے پڑھو، ہر حافظ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس سے پہلی آیت کون سی ہے یہ ہر حافظ نہیں بتا سکتا۔ پھر اس سے پہلی کون سی ہے، اس سے پہلی کون سی ہے، وہ الٹا بھی قرآن مجید کو پڑھ لیتا ہے۔
اور جس قرآن پہ اس نے پڑھا تھا، اگر آپ وہ قرآن کھول کر کوئی آیت پوچھیں تو وہ یہ بھی بتا دیتا تھا کہ اس قرآن میں کس صفحے پر ہے، یہ آیت کس صفحے پر ہے۔ اس نے بچے کو وہاں سے لیا، کراچی جس مدرسے نے اس کو نکالا تھا اس مدرسے میں آ کر استادوں کے سامنے بٹھا دیا، قرآن آگے رکھ دیا۔ جی آپ تو کہتے تھے میرا بچہ مدرسے کو بدنام کر رہا ہے، پڑھانا تمہیں نہیں آتا اور بدنام میرے بچے کو کر رہے تھے، سنو اس سے جہاں سے تمہارا دل چاہے یہ سنائے گا۔ استادوں نے سنا، بڑے چکر دیے، یہ وہ جس طرح حافظوں کے طریقے ہوتے ہیں، بچہ ٹکے ہی نہ، وہ تو فر جیسے قرآنی کمپیوٹر ہو، دنگ رہ گئے۔ کس نے پڑھا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں گاؤں میں ایک مدرسہ ہے، کوئی بڑا نامور مدرسہ نہیں، چھوٹا مدرسہ۔ انہوں نے کہا یار ہم تجھے اسلام آباد سے کراچی تک کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے، اس استاذ کو تو یہاں لے، 3 دن ہم یہاں رکھیں گے، اس کی خدمت بھی کریں گے اور جاتے ہوئے بھی خدمت کریں گے۔ وہ 3 دن تک ہمارے مدرسے میں ہمارے استاذوں کو لیکچر دے، وہ بتائے کہ بچوں کو کیسے پڑھاتا ہے۔ اس کو بلایا گیا، وہ آیا ہوا۔ اب اس نے جو بتایا تو استاد کہنے لگے ہم بھی ایسا ہی پڑھاتے ہیں، اس ٹائم ہم سبق سنتے ہیں، سبق دیتے ہیں، اس ٹائم سبقی سنتے ہیں، اس ٹائم سبق سنتے ہیں، اس ٹائم منزل سنتے ہیں، اس ٹائم یاد کرتے ہیں بچے، اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اس ٹائم سو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ہم بھی ایسا ہی پڑھاتے ہیں، یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا انوکھی بات ایک ہے، وہ انوکھی بات یہ ہے رات کو سبق دینے کے بعد جب بچے 1-2 دفعہ اس کو دہرا کے سو جاتے ہیں، میں وضو کر کے مصلی بچھاتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں، روتا رہتا ہوں۔ بچے سوتے رہتے ہیں، میں روتا رہتا ہوں، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا میں اس کو صرف پڑھا سکتا ہوں، دل و دماغ میں بٹھانا میرا کام نہیں ہے، یہاں تک میں لے آیا، آگے تیرا کام۔ صبح جب بچے اٹھتے ہیں وہ مجھے ایسے سناتے ہیں جیسے ساری رات یہ پڑھتے ہی رہے، ایسا یاد ہوتا ہے انہیں۔ اہل حدیثو دعاؤں کے منکر نہ بنو، دعاؤں میں بڑی طاقت، اور پھر ہم کوئی غیر اللہ سے مانگنے کا نہیں کہہ رہے، اللہ سے مانگنے کا کہہ رہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ سے مانگیے اور کوشش کیجئے، جستجو کیجئے کہ آپ جب بھی زندگی کا آپ کا خاتمہ ہو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہوں اور دوزخ کے 7 دروازے بند ہوں۔ اللہ کہے یہ میرا بندہ جنت کے 8 دروازے تجھ پر کھلے ہیں، جس سے تیرا جی چاہے داخل ہو جائے۔ دنیا میں ہم بچوں کو دکانیں دے جاتے ہیں، بنگلے دے جاتے ہیں، زمینیں دے جاتے ہیں، کئی ایکڑ دے جاتے ہیں، اور ہم دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ میں بڑا مطمئن، میں نے سارے بچوں کو زمین بھی دے دی، 2 ڈور کارنر کی 5 دکانیں بھی 5 بچوں کو میں نے دے دی، بنگلے بھی ڈبل سٹوری بنا کے 5 مرلے کے وہ بھی دے دیے، میری زندگی اب مطمئن کہ یعنی میری جو ذمہ، اور بچوں کے رشتے بھی میں نے کر دی، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی۔ اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے یہ تیری ذمہ داری نہیں تھی، یہ تو میری ذمہ داری تھی۔ تیرے بچوں کو روزی دینا، ان کو گھر دینا، مکان دینا، ان کو صحت دینا، عافیت دینا، ان کے رشتے کرنا، پھر ان کو اولادیں دینا، یہ تو میرا کام تھا۔ تیرا کام کیا تھا وہ تو نے کیا ہی نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بنگلے کتنے دیے، کامیابی یہ ہے کہ تم نے کتنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچایا اور کتنوں کو تم نے جنت کا حقدار بنایا۔ یہ ہے آپ کی اولاد کے ساتھ محبت۔ دنیا میں نہیں چھوٹا بچہ،
اگر چولہے کے پاس جا رہا ہو، ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے میں مر گئی، فوراً بچے کو اٹھاتی. لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی آگ جو دنیا کی آگ سے بھی 70 درجے زیادہ حرارت والی ہے، جب میرا لخت جگر اس میں جائے گا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں گا، مجھ پہ کیا بیتے گی، کیا بیتے گی مجھ پہ. میرے بھائی، اللہ رب العالمین پاور والی ذات، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت، بہت ہی سخت. اس پکڑ سے بچنے کے لیے اس کو راضی کر، اور یقین مانو اللہ کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان. فقط ایک سجدہ، ندامت کے 2 آنسو. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، ایسا منا کے تو دیکھو نا. لوگ کہتے ہیں مولوی سجدے میں کیا پڑھا ہے، اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے. ارے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ. یہ بھی باہر مسجد کے نظر نہیں آئے گا، سجدے میں گرے گا تو نظر آئے گا. میرے بھائیوں، محبت سے، مسجد سے محبت کرو. بچوں کو یہ راستہ دکھاؤ، سینما کے راستے سے ہٹاؤ، مسجد کا راستہ دکھاؤ. اور میں انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا، امام مسجد سے بھی درخواست کروں گا، خطیب سے بھی درخواست کروں گا. بعض لوگ بچوں کو لے آتے ہیں، اور بچے بعض دفعہ بچے ہیں نا، بڑے تو نہیں ہیں، بچے کبھی شور بھی کر دیتے ہیں، کبھی صف میں بھاگنا بھی شروع کر دیتے ہیں. ساری مسجد شور مچاتی ہے، پتہ نہیں کون بے وقوف بچوں کو لے آتے، ساری ہماری نماز برباد کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے لے آتے تھے. حضرت حسن حسین آتے، آپ سجدے میں جاتے، وہ کمر پہ چڑھ جاتے. آپ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نہیں اتر جاتے، اور اس لیے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ میں اٹھوں گا یہ گر جائیں گے، پھر روئیں گے، پھر تکلیف ہوئے گی. اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا. عورتیں اوپر بچوں کو لاتی تھی، ظاہر بات ہے جب ماں آئے گی تو ماں کی گود میں جو بچہ ہے وہ بھی ساتھ آئے گا. اوپر یا نیچے مردوں کی صف کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی، بچوں کو لے آتے، نماز پڑھتے، بچے شور مچاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحابہ کہتے ہیں آپ اپنی قرات کو بھی مختصر کر دیتے، رکوع سجدے کو بھی مختصر کرتے. کیوں؟ کہ بچے کے رونے سے ماں کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. اور پھر سلام پھرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ کس کا بچہ رو رہا تھا، کیوں لاتے ہو مسجد میں، کیوں مسجد، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو میری یہ درخواست ہے جو لوگ بچوں کو لاتے ہیں انہیں آنے دیں، یہ تو تربیت کا ایک حصہ ہے. آج اگر آپ مسجد کا راستہ ان بچوں کو نہیں دکھائیں گے، آج اگر نانا کی انگلی پکڑ کر مسجد میں نہیں آئے گا تو کل ہمارے مرنے کے بعد وہ کیسے ہاتھ اٹھا کر کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پر اسی طرح رحمت فرما جیسے ہمارے بچپن میں یہ ہم پر شفقت، مہربانی اور ہم سے محبت کیا کرتے تھے، تو بھی ان کے ساتھ ایسے محبت کر. یہ جب ہی کہیں گے نا جب ہم نے بچوں کو اس قابل بنایا ہوتا، اس قابل ہم نے کیا ہوتا. اور جو جوان آج موجود ہیں، اگر آپ کے سروں پر آپ کے ماں باپ کا سایہ موجود ہے، آپ دنیا کے خوش قسمت ترین شخص. اور اگر والدین کا سایہ اٹھ گیا، یقین مانیے والدین کا آپ کو یوں نہیں پتا، یوں نہیں احساس ہوتا. زندگی میں ہم نے کیا کھویا اس وقت پتہ چلتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک کم ہو جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ میری تو زندگی میں بچا ہی کچھ نہیں. جن کو میں بڈھا بڈھا کہتا تھا، یہ بڈھا پڑا رہتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، لیٹ کیوں آیا ہے. اللہ کے بندو، یہ جو بوڑھے گھر میں ہوتے ہیں نا،
یہ دعاؤں کی فیکٹریاں ہوتے ہیں، دعاؤں کی فیکٹری۔ جب یہ دعا کرتے ہیں نا، بچے امریکہ میں ہوں، لندن میں ہوں، جاپان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کے دل سے نکلنے والی دعا اور اس کے ثمرات وہیں پہنچتے ہیں جہاں جہاں بچے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو بوڑھا مت سمجھے، جس دن ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا، پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، دعا کا دروازہ ہی آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے، باقی تو ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ صرف ماں باپ وہ ہستی ہیں جو بچہ ترقی کرے تو ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم نے ترقی کی، باقی تو دنیا میں سگے بھائی بھی جیلس ہوتے ہیں، ارے یار اس نے تو نئی ماڈل کی گاڑی لے لی، بنگلہ بھی نیا بنوایا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس، کڑتے رہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دوست بھی حسد کرتے ہیں۔ ماں باپ واحد ہستی ہے جو آپ کی خوشی سے اتنا خوش ہوتے ہیں، ایک ایک کو بتاتا، میرے بیٹے نے یہ کیا، میرے بیٹے نے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، چھوٹی سی، مہد سے لحد تک اس کا نام تھا، چھوٹے چھوٹے مسائل تھے۔ میرے والد صاحب آئے، میں نے ان کو کتاب دکھائی، بڑے خوش ہوئے۔ وہ مجھے کہنے لگے، جب میں چونکہ کراچی میں تھا، کہنے لگے جب میں پنجاب جاؤں گا نا تو 150 روز کے مجھے دینا ہے۔ میں نے دے دیے۔ میں نے گھر میں جب میں کبھی پنجاب آیا تو میں نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ ابو کو میں نے یہ چھوٹی کتابیں دی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ میرے والد صاحب حکیم تھے، کہنے لگی کہ دکان پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی، جو مریض آتا تھا اس کو وہ کتاب دیتے تھے، کہتے تھے میرے بیٹے نے لکھی ہے، میرے بیٹے نے لکھی، یعنی وہ ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے انہوں نے لکھی، ایک ایک کو فخر سے بتا رہے ہیں میرے بیٹے نے لکھی۔ دنیا میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا جو آپ کی خوشی میں خوش ہو سوائے ماں باپ۔ ان کی قدر کیجیے، ان کا احساس کیجیے، ان کی خدمت آپ کے لیے جنت کا دروازہ ثابت ہے، دروازہ ثابت ہے۔ لہذا زندگی میں اپنے آپ کو ان کا خادم بنا لیجیے۔ یہ ماں باپ جب دنیا سے اٹھیں تو اس حال میں جائیں کہ وہ آپ سے راضی ہو، آپ سے خوش ہو، تو پھر سمجھ لو آپ نے دنیا بھی کما لی اور آخرت بھی کما لی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔